عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے حقوق والدین. بہت ہی اہم موضوع ہے. حقوق العباد میں آپ حضرات فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے احکامات اور سرکار کے ارشادات کے مطابق حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق جو ہے یا اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے، وہ جن کے حوالے سے کہا گیا وہ حقوق والدین ہے. ذرا بتائیے کس طرح سے ہم یہ بات کے دعویٰ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کے حقوق بلا شبہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ہیں، اور والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر واضح احکامات اللہ نے بیان فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا، یعنی اپنی بندگی کا ذکر کیا، تو اسی سے متصلاً اللہ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین سے اچھی بات کہو. واہ. اسی طرح ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں. ہاں. یعنی اگر آپ ماں باپ کو راضی کرتے ہیں تو یہ جنت ہے، اور اگر ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں تو یہ جہنم ہے. اب اگر ہم غور کریں تو والدین وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں ہمارے وجود کا سبب ظاہری ہے. واہ واہ واہ. یعنی زندگی تو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کا جو سبب ظاہری بنایا اللہ نے، وہ والدین کو بنایا. اور پھر اس کے بعد والدین کی قربانی، والدین کی خدمت اور والدین کا احسان، اس کی مثال نہیں ملتی. اگر آپ والد محترم کو لیں تو ولادت سے لے کر جوانی تک کس کس طرح مشکل حالات میں، فقر و فاقہ کے ٹائم میں، تنگ دستی کے ٹائم میں انہوں نے اپنی تمام ضروریات قربان کی اپنی اولاد کے لیے. پھر اگر والدہ محترمہ کو لیں تو ولادت سے پہلے ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی، رحم میں رکھا، اس کی تکلیف کو محسوس کیا، پھر اس کے بعد جنا، پھر اس کے بعد دودھ پلایا. اور آج جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے لیے ماں کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی قربانی دی ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ نگار رکھتے ہوئے والدین کی قدر کریں. اچھا، آج کل کا جو دور ہے شبیر بھائی، یہ چونکہ مٹیریلسٹک دور ہے، تو ہماری جنریشن اب شاید اس طرف جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ماں جو ہے وہ میڈیا ہے اور ہمارا باپ پیسہ ہے. ہاں. یہ مینٹیلٹی بنتی چلی جا رہی ہے، اور بوڑھے ماں باپ کو جو ہے نا وہ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا. تو انہوں نے میڈیا کو ماں بنا لیا اور پیسے کو باپ بنا لیا، اور انہوں نے کہا بس ان دو کے پیچھے لگے رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے، کو اف نہ کہنا، اور ان دونوں کو اف نہ کہنا. طبعی طور پر نہیں کہتے ان دونوں کو اف، اور ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا عذاب آخرت میں ہے. لیکن ماں باپ کو ستانے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب دنیا میں دیتا ہے. اللہ. وہ کہا جاتا ہے نا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی اولاد برا کرے گی. تو اس لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کریں. آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہم سحری افطاری کرتے ہیں. غزہ میں آپ دیکھیے کہ سحری میں یا تو ماں بیٹے کی لاش اٹھا رہی ہے، اللہ. اور افطار میں یا بیٹا ماں یا باپ کی لاش اٹھا رہا ہے. تو جن کے ماں باپ نہیں ہے ان سے آپ قدر پوچھئے کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے. اچھا، اس میں بعض لوگ مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں، جیسے آپ نے ناقدین بھی ہے نا اولادوں میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیسہ ہمارا باپ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا میڈیا ہماری ماں ہے، یا سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی ہے. جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں یہ باتیں چلتی تھیں جب 100 سال پہلے بچے پالنے مشکل ہوتے تھے. ہمیں تو ماں باپ نے 10-20 سال پہلے پالا ہے، ڈبے کا دودھ بھی مل جاتا ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، کوئی پنکھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیمپرز اچھے اچھے آ گئے. پہلے تو وہ دوسرے طریقے سے نجاستیں صاف ہوتی تھی، اب تو اس کی بھی جو ہے تو آسانیاں ہو گئیں. ٹھیک ہے، خدمت انہوں نے کی ہے، لیکن وہ مشکل والی خدمت تو نہیں کی انہوں نے ماں باپ نے، جس کے لیے آپ بار بار ہمیں جو ہے نا وہ طنز کر رہے ہیں اور ہمیں ستا رہے ہیں کہ بھائی اف نہ کہو، بات نہ کرو، دور کا فرق آ گیا. ایسے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ اب دیکھیں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن. تو آپ کو پیدا تو میڈیا نے نہیں کیا نا، پیدا تو ماں نے کیا ہے.
پیمپر آ گئے ہیں، اس پیمپر کے لیے جو مال ہے وہ تو باپ نے لا کے دیا ہے نا. تو آپ کو یہ اسباب نظر آ رہے ہیں کہ جی آسانیاں ہو گئیں، ان آسانیوں کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. اور بچہ جو یعنی انسان کا جو بچہ ہے وہ انسان کا بچہ واحد بچہ ہے کہ جو ماں باپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. بقیہ جو جانور ہیں ان میں اگر ماں باپ نہ بھی ہوں تو وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر انسانی بچہ ہے تو وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. تو وہ تو اس کو زندگی ملی، اس کا سبب کون بنے؟ ماں باپ. اچھا، اسے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں یوں جوڑ دیتا ہوں کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے دل. ماں باپ کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ کو عقل سے نہیں دل سے سوچنا پڑے گا. ماشاءاللہ. جب آپ دل سے ماں باپ کو دیکھیں گے نا تو ان کے چہرے پر آپ کو پیار آئے گا، سبحان ان کی وہ قربانیاں آپ کو یاد آئیں گی.